پاکستان میں وہ کون سا مارشل لا تھا جسے لگانے کی کوشش ناکام ہو گئی؟ یہ کہانی ایک فوجی جنرل کے گھر پر ڈنر اور اس سے جڑے کرداروں کی ہے۔ جب فوج نے بغاوت کرنا چاہی لیکن وزیر اعظم اور سویلین حکومت بچ گئی۔ فوج کے سینئر جرنیلوں کو اس بغاوت کے جرم میں سزا بھی سنائی گئی۔ یہ سب کچھ کب اور کیسے ہوا اور کیسے اس ناکام بغاوت نے پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا، جانیے اس ویڈیو میں۔ یہ 1951 کی بات ہے، جب دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا دو حصوں میں بٹ رہی تھی۔ ایک سوویت کیمپ تھا جس کو سوویت یونین لیڈ کر رہا تھا، اور دوسرا ویسٹرن کیمپ جہاں امریکہ اور اس کے اتحادی تھے۔ پاکستان کو آزاد ہوئے کچھ عرصہ ہی ہوا تھا، اور اسے اپنے خارجہ پالیسی کے حوالے سے یہ فیصلہ بھی کرنا تھا کہ اسے کس کیمپ میں جانا ہے۔ پاکستان اور بھارت کی کشمیر پر جنگ ہو چکی تھی، جہاں پاکستان نے اقوام متحدہ کے تحت ایک سیز فائر کو مان لیا تھا، اور پاکستان میں کئی لوگ اس سیز فائر کے فیصلے سے خوش نہیں تھے، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ اگر جنگ جاری رہتی تو کشمیر کی آزادی قریب تھی۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کی حکومت نے اس سیز فائر کو مان لیا، اور ان میں پاکستان کی فوج کے کچھ بڑے سینئر افسران بھی شامل تھے۔ دوسری طرف یہ افسران پاکستان کی فوج میں ابھی تک موجود انگریز افسران کے حوالے سے بھی حکومت سے خوش نہیں تھے۔ ایسے میں 9 مارچ 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان قوم سے ایک اعلان کرتے ہیں، جس میں وہ حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش کا انکشاف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر پہلے پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے۔ اس سازش کا مقصد یہ تھا کہ تشدد کے ذریعے ملک میں افراتفری پھیلائی جائے۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر افواج پاکستان کی وفاداری کو بھی ملیا میٹ کر دیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو ان ناپاک ارادوں کا بروقت علم ہو گیا، چنانچہ اس سازش کے کرداروں کی گرفتاری آج ہی عمل میں آئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ان افسران کے نام بتائے جن میں پاکستان کی فوج کے اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر ایم اے لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض، اور میجر جنرل اکبر خان کی بیگم مسز اکبر خان، جن کا نام نسیم جہاں شاہ نواز تھا، وہ بھی شامل تھی۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ اس سے پہلے اس سازش کی جڑیں مستحکم ہوتی، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اس کے بارے میں سن کر جس طرح مجھے از حد صدمہ ہوا ہے، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج ہوا ہوگا۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جس سازش کا اعلان کیا، وہی بعد میں راولپنڈی کنسپریسی کیس کہلایا، اور یہ پاکستان کی پہلی ناکام فوجی بغاوت تھی۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا، حکومت کو اس سازش کا پتہ کیسے چلا، اور یہ فوجی افسران کیا چاہتے تھے، یہ قصہ ہے ایک ڈنر کا، اور پھر اس کے بعد ہونے والی اس کی مخبری کا۔ 1951 میں فروری کے مہینے میں راولپنڈی کی فوجی چھاؤنی میں واقع کریگ روڈ پر ایک جنرل کی سرکاری رہائش گاہ میں درجن بھر کے قریب فوجی افسران، ان جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے 3 دانشور ایک ڈنر پر جمع ہوتے ہیں۔ وہاں ایک اجلاس ہونا تھا۔ اس اجلاس میں مبینہ طور پر یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومت کا تختہ الٹا جائے، جو اس وقت امریکی بلاک میں شامل ہو چکی تھی۔ اس ڈسکشن کے بعد اس ڈنر کے شرکاء اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، اور میزبان سونے چلے گئے۔ اسی ڈنر کے بارے میں سرکاری جو موقف ہے وہ کچھ یوں تھا کہ سازش میں ایک پولیس انسپکٹر بھی شریک تھا جو کہ مخبر بنا، اور یوں یہ سازش پکڑی گئی۔ اس اجلاس کے 2 شرکاء نے
بعد میں فوج کے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک سازش تیار کی گئی ہے، اور وہ اطلاع دینے والے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ یہ معاملہ بڑا سنجیدہ تھا۔ گرفتار ہونے والے افسران کو توقع تھی کہ ان کا فوجی قانون کے تحت کورٹ مارشل ہوگا اور فوری طور پر انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ بصورت دیگر انہیں غداری کے قوانین کے تحت سخت سزا دی جائے گی۔ تاہم اس وقت سویلین اور فوجی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اس سازش میں ملوث افراد پر مقدمہ چلانے کے لیے ایک نیا قانون بنایا جائے۔ اس مبینہ سازش میں شریک جو 4 شہری اور 11 فوجی افسران گرفتار ہوئے، ان پر مقدمہ چلانے کے لیے پاکستان کی پہلی آئین ساز اسمبلی نے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کرنے کے لیے ایک نیا قانون بنایا، جو کہ راولپنڈی کنسپریسی ایکٹ اسپیشل ٹریبیونل 1951 کہلایا۔ اس مبینہ سازش کے ملزمان کی گرفتاریوں کے تقریباً 1.5 ماہ کے بعد خصوصی عدالت کے قیام کے لیے یہ قانون سازی کی گئی، اور یہ قانون صرف اس سازش کے مقدمے کی سماعت کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ ان میں سے کچھ گرفتار لوگوں کا تعلق بائیں بازو کی جماعت سے تھا، اس لیے اسے ایک فوجی بغاوت کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک کمیونسٹ انقلاب لانے کی کوشش بھی قرار دیا گیا۔ پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری جنرل سجاد ظہیر اور مشہور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں کمیونسٹ پارٹی کے ایک اور رہنما محمد حسین عطا بھی شامل تھے۔ یہ مشرقی پاکستان میں سب سے آخر میں اس کیس میں گرفتار ہوئے۔ اس واقعے کا پتہ چلنے کے بعد ملک کے اندر اور بیرون ملک پاکستان سے تعلق رکھنے والے حلقوں میں احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لندن، بھارت، آسٹریلیا اور کئی ممالک کے اخبارات نے اس ناکام فوجی انقلاب کی خبر کو ہیڈ لائنز کے طور پر شائع کیا۔ اس مبینہ سازش کے بنیادی کردار میجر جنرل اکبر خان چیف آف جنرل سٹاف تھے، اور اس وقت کشمیر میں جنگ کی وجہ سے فوج میں شہرت حاصل کر کے وہ جنرل طارق کے نام سے مشہور تھے۔ برما میں غیر معمولی شجاعت اور پیشہ ورانہ قیادت کا اعلیٰ مظاہرہ کرنے پر ان کو ڈسٹنگوشڈ سروس آرڈر یعنی DSO کا اعزاز بھی مل چکا تھا۔ بعد میں یہ اعزاز پاکستانی حکومت کے کہنے پر برطانوی حکومت نے 1956 میں ضبط کر لیا تھا۔ یہ اس وقت GHQ میں چیف آف دی جنرل سٹاف تعینات تھے، اور ایوب خان جو کہ آرمی چیف تھے، ان کے بعد یہ دوسرے بڑے فوجی افسر تھے۔ وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانا چاہتے تھے، مگر حکومت کی کشمیر کے بارے میں پالیسی سے اختلاف رکھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پٹھان مجاہدین نے کشمیر میں لڑا، لیکن ان سے پوچھے بغیر جنگ بندی ہوئی۔ کشمیر میں سیز فائر کیے جانے پر لیاقت علی خان اور ایوب خان کی پالیسیز کے یہ سخت خلاف تھے۔ یہ ناراضگی فوج میں ان کے ہم خیال دیگر افسران میں تھی۔ انہوں نے خود اپنی کتاب ریڈرز ان کشمیر میں بتایا کہ اب میرے لیے بظاہر کوئی عذر باقی نہیں رہ گیا تھا، اگرچہ 2 باتوں کے بارے میں مجھے یقین تھا۔ پہلے تو یہ کہ ہر ایک مہینہ جو گزرتا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر کے تابوت میں ایک کیل اور ٹھونکی گئی ہے، اور دوسرا یہ کہ نہ تو جنرل ایوب کا اور نہ ہی حکومت کا اس صورتحال کو روکنے کا کوئی ارادہ تھا۔ جنرل اکبر کے ساتھ سازش کرنے والوں میں ان کی اہلیہ بیگم نسیم اکبر کا نام بھی شامل تھا۔ بیگم نسیم اکبر لاہور کے اس وقت کے ایک معروف سیاستدان میاں افتخار الدین کی کزن تھی اور ایک مشہور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ حکومت کا الزام تھا کہ جنرل اکبر نے ان کے انفلوئنس میں آ کر یہ سب کچھ کیا، اور وہ بہت حد تک اپنی بیوی کے زیر اثر تھے۔ جب یہ کیس چلا تو پروسیکیوشن نے صوبہ سرحد کی پولیس کے ایک افسر اسسٹنٹ سب انسپیکٹر عسکر علی شاہ کا نام اس سازش کے اصل مخبر کے طور پر پیش کیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق یہ اپنے طور پر کشمیر میں لشکر کو منظم کرنے گئے تھے جس نے کشمیر میں حملہ کیا تھا، اور انہی دنوں ان کی جنرل اکبر جو اس وقت وہاں پر ایک کرنل تھے ان سے اس کی ملاقات ہوئی۔ پروسیکیوشن کے مطابق ان کے جنرل اکبر سے بڑے قریبی تعلقات تھے اور یہ ان کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ اس سازش میں 2 وعدہ معاف گواہ بھی بنے جو کہ لیفٹیننٹ کرنل صدیق راجہ اور میجر یوسف تھے۔ ان ملزمان پر جو الزامات عائد کیے گئے تھے ان کے تحت انہیں سزائے موت بھی دی جا سکتی تھی، جس کی ان سب کو توقع بھی تھی۔ جو قانون بنا وہ بھی بڑا سخت تھا، اس میں فیصلے کے خلاف اپیل کا حق بھی نہیں تھا۔ اس ٹریبیونل کے تحت مقدمے کی کارروائی خفیہ بھی رکھی جانی تھی۔
لیاقت علی خان نے اس کی وجہ اسمبلی میں یہ بیان کی کہ خصوصی نوعیت کی یہ کارروائی ملزمان کے مفاد میں نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کے مفاد میں ہوگی۔ اس کیس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی جانب سے کئی وکلاء نے اپنی خدمات پیش کی۔ ان میں نمایاں نام حسین شہید سہروردی کا تھا۔ حکومت کی طرف سے اپنے وقت کے معروف وکیل AK بروہی پیش ہوئے۔ اس کارروائی کے دوران ایک عام تاثر یہ تھا کہ جنرل اکبر اور فیض احمد فیض کو سزائے موت سنا دی جائے گی۔ جس دن مقدمے کا آخری دن تھا تو ٹریبیونل کی کارروائی کے اختتام پر حسین شہید سہروردی نے جنرل اکبر خان اور فیض احمد فیض کو بتایا کہ ان دونوں کو سزائے موت سنائی جائے گی۔ فیض بظاہر مطمئن نظر آئے۔ ان کے جیل کے ساتھیوں کا کہنا تھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہی، سگریٹ پیتے ہوئے وہ بظاہر پرسکون نظر آئے۔ ٹریبیونل نے 5 جنوری 1953 کو مقدمے کا فیصلہ سنایا۔ جنرل اکبر کو 12 سال قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ باقی افسران کو چند سالوں کی، جن میں 4 سے 5 سال کی قید تھی، وہ سزا سنائی گئی۔ میجر جنرل نذیر احمد کو عدالت کے برخاست ہونے تک قید کی سزا دی گئی۔ فیض احمد فیض اور سجاد ظہیر کو 5 سال کی سزا سنائی گئی۔ بیگم نسیم اکبر یعنی نسیم جہاں انہیں 2 سال قید میں رکھنے کے بعد بری کر دیا گیا۔ ٹریبیونل نے بیگم نسیم کے بارے میں کہا کہ انہیں سازش کا علم تو ہوگا لیکن وہ اکبر خان کی بیوی کی حیثیت سے ان کی ہر بات ماننے پر مجبور ہوں گی۔ راولپنڈی سازش کیس کا ٹریبیونل سزائیں سنا کر ختم ہو گیا کیونکہ اس کا مینڈیٹ صرف یہی تھا، لیکن اس کے بعد 1954 میں اس وقت کے گورنر جنرل غلام محمد نے آئین ساز اسمبلی یہ کہہ کر تحلیل کر دی کہ یہ اپنا مینڈیٹ کھو بیٹھی ہے، اور فیڈرل کورٹ نے پھر گورنر جنرل کے حکم نامے کو درست قرار دیا۔ لیکن اس فیصلے میں ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ تعین بھی کر دیا گیا کہ آئین ساز اسمبلی نے جو قوانین بنائے ہیں وہ اس وقت تک درست ہوں گے اگر گورنر جنرل نے ان کی توثیق کی ہوگی۔ اس طرح اس تحلیل شدہ اسمبلی کے وہ تمام قوانین جن کی گورنر جنرل سے توثیق نہیں لی گئی وہ کالعدم ہو گئے، اور ان کالعدم ہونے والے قوانین میں اس سازش کے مقدمے کو سننے والے ٹریبیونل کا قانون بھی شامل تھا۔ اب ملزمان نے اس نئی آئینی صورتحال میں راولپنڈی سازش کیس کا قانون عدالت میں چیلنج کیا اور بالآخر انہیں رہائی مل گئی، کیونکہ جب قانون نہیں رہا تو پھر ٹریبیونل اور اس کی کارروائی بھی نہیں رہی۔ اور جب حسین شہید سہروردی جو کہ ان ملزمان کے وکیل بھی تھے وزیر اعظم بنے تو ان کی سزائیں بھی ختم ہو گئیں، تاہم ان میں سے کسی کو پھر سے نوکری پر بحال نہیں کیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سازش ہوئی تھی یا نہیں؟ یہ ایک متنازع سوال تھا اور پاکستان میں اس پر رائے خاصی ڈیوائیڈڈ ہے۔ جو لوگ گرفتاری کے بعد رہا ہوئے ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی اور بے شمار انٹرویوز بھی دیے جس میں انہوں نے اس سازش سے انکار کیا یا یہ کہا کہ صرف اس معاملے پر ڈسکشن ہوئی تھی۔ سجاد ظہیر کے مطابق میجر جنرل اکبر خان کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کے حق میں انتہائی خطرناک ہے کہ پاکستان امریکی بلاک میں شامل ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے امریکی بلاک میں شامل ہوتے ہی امریکہ پاکستان میں فوجی اڈے بنائے گا اور دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کی جنگ میں پاکستان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس مبینہ سازش میں شریک ایک فوجی افسر ظفر اللہ پوشنی نے اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ اس میٹنگ میں جنرل صاحب نے حکومت کا تختہ الٹنے کی اسکیم پیش کی تھی اور اسے حاضرین نے کئی گھنٹوں کے مباحثے کے بعد مسترد کر دیا تھا۔ لیفٹ سے تعلق رکھنے والے اسے پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی اور کمیونسٹ تحریک کو ختم کرنے کی سازش قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے دائیں بازو اور مذہبی حلقوں کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ کمیونسٹ پاکستان دشمن ہے۔ رہائی کے بعد ان کرداروں کے ساتھ کیا ہوا یہ بھی ایک دلچسپ احوال ہے۔ ان میں سے بیشتر کردار اپنی رہائی کے بعد پاکستان کی سیاست میں خاصے متحرک رہے۔ 1967 میں جنرل اکبر خان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور بھٹو کی پہلی حکومت کے سلامتی کے امور کے مشیر بنے۔ جنرل اکبر نے ریڈرز ان کشمیر کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی۔ برطانوی خفیہ دستاویزات کے مطابق 1973 میں جب جنرل اکبر خان پاکستان کی قومی سلامتی کے مشیر بنے تو ان کی خواہش اور پاکستان سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے برطانوی حکومت نے ان کے اعزاز بحال کر دیے تھے۔
بیگم نسیم اکبر کو 2 سال قید میں رکھنے کے بعد ٹریبیونل نے بری کر دیا تھا۔ اپنے شوہر کی رہائی کے بعد وہ ان کے ساتھ 1959 تک رہی، لیکن بعد میں ان دونوں کے درمیان بھی علیحدگی ہو گئی۔ پھر وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی اور 1971 میں خواتین کے لیے محفوظ نشستوں پر قومی اسمبلی کی رکن بھی منتخب ہوئی۔ سجاد ظہیر 1955 میں رہائی کے بعد انڈیا چلے گئے اور پھر پاکستان واپس نہیں آئے۔ فیض احمد فیض نے شاعری اور صحافت جاری رکھی اور پاکستان کے نامور شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض کا ایک مشہور ترانہ بھی ہے جو انہی دنوں انہوں نے حیدرآباد جیل میں ہی تحریر کیا تھا کہ خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے، جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان، جن کی حکومت کا تختہ الٹا جانا تھا، چند ماہ بعد ہی ان کو 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ ایوب خان جو اس وقت آرمی چیف تھے، پھر وہ سیکرٹری دفاع بنے اور اس کے بعد وزیر دفاع۔ انہوں نے 7 اکتوبر 1957 کو پاکستان کا پہلا مارشل لا لگایا، جو پاکستان کی ایک پہلی کامیاب فوجی بغاوت تھی۔ اس واقعے کے بعد پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی پر بھی پابندی لگ گئی۔ پاکستان امریکی کیمپ میں چلا گیا اور وہ سیٹو اور سینٹو جیسے معاہدوں کا حصہ بھی بنا۔ لیکن اگر یہ فوجی بغاوت کامیاب ہو جاتی تو کیا پھر بھی ایسا ہی ہوتا؟ سوچئے پاکستان کی تاریخ کس قدر مختلف ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔